بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلحہ وائس آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کے ایک قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ عورت شادی شدہ تھی اور اس کا خاوند بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری آدمی تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ وہ جس پر بھی پڑھ کر دم کی جاتی ہے یا پھونکی جاتی ہے وہ انسان سے احتیاب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا آپ سب کو اندازہ تو ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ یاد کر لی۔ اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی اس سورت کو پڑھتی تھی اللہ پاک اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ سورت میں ضرور کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور اس کا شوہر اپنے خداؤں یعنی بتوں کی پوجا کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا پتہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ اس عورت نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا۔ اس کا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی حکیم یا طبیب نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں کیا، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو گیا کہ تم یہ کیا جادو تونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے مزید نفرت ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا، اب میں نے تیرے منہ سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا تیری خال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل بھی برداشت نہ تھی۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب اس عورت کا شوہر اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا کہ اس مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر پورا یقین تھا، اور اس کے شوہر کو تو بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، وہ اسے اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا، جب بچھو نے اس کو کاٹ لیا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا کہ مرچ اس کی ناک، آنکھ اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ تڑپ کر وہیں پر دم توڑ گیا۔ خاندان میں خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اس عورت کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی۔
اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات یاد آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، کیا پتہ میرے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ وہ سورۃ فاتحہ کا ورد کرنے لگی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوانے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس عورت کے شوہر کے دوست نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کی ایک سورت ہے، سورۃ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی، اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی ایک سورت کو مانتی ہے اور اتنی فضیلت ہے اس کی تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں بھی اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورے کلام پاک کو پڑھا۔ جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلحہ وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔